نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نعیم نیاز۔ پروگرام ہے ہمارا تفہیم دین اور سلسلہ ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء میں جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں قوم عاد کا بیان۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، آج اس سے آگے قوم سمود، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اگر ہم اس سلسلے کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، جن کی نسل سے یہ قوم عرب اقوام جو ہے ان کی نسل سے ہے، سام کی آگے چل کر نسل میں ایک سمود ہوئے، اور سمود کے پوتوں میں سے صالح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قوم عاد اور قوم سمود، یہ دونوں کے حالات و واقعات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ جیسے ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اور وہ بھی اسی طرح سنگ تراشی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ اسی طرح قوم سمود بھی چونکہ قوم عاد کی ہی آگے سے نسل جو چلی ہے، اس میں یہ قوم عاد بھی ہوئی۔ اور قوم عاد جو ہے وہ قوم عاد جہاں پہ رہائش پذیر تھی، تو جو قوم سمود جو تھی انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور آگے جا کے شمال کی طرف جو ہجرت کر کے ایک ہجر نامی بستی جو تھی وہاں پر جا کر وہ ٹھہرے۔ اس کا ذکر بھی سورہ ہجر میں بھی ملتا ہے قرآن پاک میں، جو آج کل جسے مدائن صالح کے نام سے بھی اس جگہ کو یاد کیا جاتا ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں کوئی 380 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جو جگہ ہے، جو بستی ہے، مدائن جسے کہتے ہیں، مدائن صالح کے نام سے آج کل اسے یاد کیا جاتا ہے یا پہچانا جاتا ہے۔ وہاں پر ابھی بھی ان کے تباہ شدہ مکانات اور اس کے آثار وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وہاں پہ جانا یا ان کے آثار کو دیکھنا یا وہاں پہ کسی چیز کو استعمال کرنا، اگر وہاں سے گزر بھی ہو تو فرمایا کہ تیزی سے وہاں سے گزر جائیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تباہ شدہ مکانات اور اس کے آثار آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ قوم سمود جو تھی، یہ بھی قوم عاد کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا، انتہائی عقل دی، عقل مند، ہنر مند، اور پہاڑوں کو تراش کر بہترین محل بنانے والے طاقتور اور دولت مند قوم تھی۔ انتہائی طاقت سے، دولت سے، ہنر سے اور عقل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ ان پر اپنی نوازشوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہا کر دی۔ انتہائی طاقتور اور دراز قد قوم عاد کی طرح ہی، اگر سادہ لفظوں میں یہ کہا جائے تو قوم عاد اور سمود کی جو حرکتیں تھیں وہ تقریباً ایک جیسی، بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ لیکن قوم سمود نے قوم عاد سے بھی ایک قدم آگے جا کر جو سب سے بڑی جو خرافات پیدا کیں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جو وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، کیونکہ صالح علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود سے ہی تھا، اور نبوت سے پہلے صالح علیہ السلام انتہائی نیک اور دیندار
شخصیت کے مالک تھے، حتیٰ کہ ان کی قوم جو ہے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی تھی، ان کو بڑا اچھا گردانتی تھی، بڑا اچھا ان کی بات مانتی تھی، انہیں مطلب ایک نیک شخص جو وہ سمجھتی تھی انہیں، اور ان پر اعتبار کرتی تھی، بھروسہ کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے جو دینداری تھی ان کی نیک نامی تھی، تو قوم سمود نے اس کے باوجود جب صالح علیہ السلام نے بتایا اپنی قوم کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے تم میں مبعوث کیا، اور اللہ کی وحدانیت کا جب دعوت دی صالح علیہ السلام نے، تو اس قوم نے بھی قوم عاد کی طرح آپ کو جھٹلانا اور طرح طرح کے وہ تہمتیں لگانی اور الزامات لگانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جب ان کے سردار اور دوسرے لوگ جو جمع ہوتے تو یہ نعوذ باللہ یہاں تک بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ صالح علیہ السلام کو کہ ہماری محفلوں سے دور رہا کرو، ہمارے پاس مت آؤ، تم ایک منحوس آدمی ہو۔ یعنی یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس قدر اللہ کے نبی کو اس قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے پھر بھی اپنی اس تبلیغ کو، دعوت و تبلیغ کو اور اللہ کی طرف، وحدانیت کی طرف بلانے کو جاری و ساری رکھا، اور جب یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ عجیب و غریب قسم کے معاملات ان کے اوپر کہنا شروع کر دیے، ان کی باتوں کو جھٹلانا، نہ ماننا، اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا، اپنے ہنر پر گھمنڈ کرنا، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنا، اور انتہائی قوم عاد سے بھی آگے جا کے جو انہوں نے عمل کیا وہ یہ کیا ناظرین کرام کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اگر آپ کا اللہ جو ہے وہ سچا اور آپ بھی سچے ہیں تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی معجزہ جو ہماری فرمائش ہوگی، جو ہمارا دل چاہے گا، جو ہم بات کہیں گے ہماری فرمائش کے مطابق ہمیں معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو ناظرین کرام، جو عرب نسل میں اونٹ کی، اور وہ بھی سرخ اونٹ، اور خاص طور پہ اونٹنی کی بہت زیادہ قدر و قیمت اور بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے، چونکہ وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، چاروں طرف پہاڑ تھے، ان کے پہاڑوں میں ہی وہ اپنے محل تعمیر کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جس کا سرخ رنگ ہو، اور وہ دودھ دے، پوری بستی کو دودھ وہ اونٹنی پلائے، باہر نکلتے ہی وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو اور نکلتے ہی وہ بچہ دے۔ اگر یہ چیزیں تم معجزہ دکھا سکتے ہو ہمیں تو ہم تم پر ایمان لیں گے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، دن مقرر کیا، فلاں دن تمام بستی والے اس میدان میں یہاں پہ جمع ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ وہ تمہاری جو فرمائش کے مطابق معجزہ ہے انشاءاللہ اللہ دکھائے گا۔ آپ نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک انہوں نے اس معجزے کی فرمائش کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کہنے کے مطابق، ان کے فرمائشی پروگرام کے مطابق ایز اٹ از اسی طرح ہوا کہ پوری بستی کے سامنے پہاڑ شک ہوا، پہاڑ پھٹا، اور اس کے درمیان ایک جیتی جاگتی دیو قامت خوبصورت ترین ایک دیو ایکل اونٹنی برآمد ہوئی جس کا سرخ رنگ تھا، گھنے بال تھے، اور دودھ دیتی ہوئی اور باہر آئی اور اس نے بچہ جنا۔ اب لوگ حیران پریشان، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور وہ معجزہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ جو انہوں نے جیسے کہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسے ہی وہ معجزے کو کر دکھایا۔ اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ آئی ہے، کیونکہ نہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ لہٰذا اب اس اونٹنی کو تم نے کسی بھی قدر کوئی ایذا نہیں پہنچانی، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اس کو اپنے مرضی سے جہاں مرضی یہ چرے، جہاں مرضی جائے۔
اور خاص طور پہ جو کنواں ہے جہاں پہ تمہارے جانور پانی پیتے ہیں، اس کنویں سے ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، اور دیکھو اس کو روکنا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اور یہ اس کی حفاظت کرنی۔ تو قوم سمود نے اللہ کی اس اونٹنی کو چند دن تو برداشت کیا، اس کے بعد انہوں نے سرداروں نے بیٹھ کر ایک یہ مشورہ کیا کہ اس طرح تو ہمارے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے اس کنویں کے پانی جس میں ہمارے جانور پیتے ہیں وہ تو پیاسے رہ جائیں گے۔ اگر یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، ایک دن ہمارے جانور پانی پئیں گے، تو یہ تو ہمارے جانوروں کے ساتھ ظلم ہوگا، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اگر جب فیصلہ کیا تو وہاں پر کسی ساتھی کو انہوں نے اپنے مخصوص کیا کہ یہ کام کون کرے گا، تو پھر ایک بدبخت شخص جس کا نام کودار بن سالک تھا اس کو منتخب کیا گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ایک ارادہ کیا اور اس کو اپنے ذمے لیا اس کام کو، اور سب سے پہلے اونٹنی کے ران پر ایک تیر مارا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹیں اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ اونٹنی جس کو صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کو انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کیا بلکہ اونٹنی کو قتل کر کے مار دیا۔ اب صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا، بہت پریشان ہوئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنی قوم کو یہ وارننگ دی، یہ بتایا کہ تم نے اب اللہ کی اونٹنی کو یہ قتل کیا ہے، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور یہ کہا کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 دن تک اپنے ان مکانوں میں جو محل تم نے بنائے ہیں اس میں رہ لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ ناظرین کرام، انہوں نے اس بات پر بھی تمسخر اڑایا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ دیکھیں گے جو تمہارا اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا، اور وہی ہوا۔ 3 دن کے بعد پہلے ایک زلزلہ آیا، اس کے بعد آسمان سے پتھر برسنے شروع ہوئے، اور ایک زوردار چیخ آسمان سے آئی جس نے ان کے کانوں کو پھاڑ دیا، اور اپنے اپنے گھروں میں وہ جو جہاں تھے نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور وہیں پر ان کی وہ اسی طرح پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ پوری قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تباہ کر دیا، سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے، جو ایمان لانے والے جو لوگ تھے۔ دوستو، قوم سمود کے اوپر جب یہ عذاب آیا ہے تو سب سے پہلے تو ان کے چہرے زرد ہوئے، پھر سرخ ہوئے، اور پھر سیاہ چہرے ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں یہ خود احساس ہو گیا، انہیں پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ ہم پر نازل ہو چکا ہے، اور وہیں پہ عذاب کے بعد جو حضرت صالح علیہ السلام تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ فلسطین کے ایک علاقے رملہ ایک بستی ہے فلسطین میں، وہاں چلے گئے، اور جو باقی کے جو دن تھے صالح علیہ السلام نے وہیں پر گزارے، اور وہیں پر صالح علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا جو قوم سمود کی بستی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہ منع فرمایا کہ نہ تو ان کنوؤں سے پانی لو، اور نہ ہی ان کی جو رہائش گاہ ہے جہاں پہ یہ عذاب آیا تھا، نہ ہی وہاں پہ جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کو اس طرح کا کوئی مجموعی عذاب نہ آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ ہمیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی مان کر چلنے والا بنائے، اور ان قوموں سے، عاد اور سمود سے جو عبرت
کی جو ہمیں اور نصیحتیں جو ملتی ہیں، جو عبرت ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کوئی اور دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔